السلام علیکم ایوریون، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوگے۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکشن دینے والا ہوں، ویڈیو دیکھ کر آپ سب لوگوں کے ہوش اڑ جانے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ قارون کون تھا اور قارون کے پاس اتنی دولت سے کہاں آئی اور قارون کا انجام کیا ہوا۔ آپ اس سب ڈیٹیل کے بارے میں آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سارے حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تورات کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت با اخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ پیارے دوستو، جیسے بہت سارے انسان مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے، اس کا خزانہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اس قدر امیر کیسے ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح یہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا، لیکن جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا
کہ اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس وقت وہ دو آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اسی لیے دنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دنسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے۔ پیار دوستو، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور و تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ پیار دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے، ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔